بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اسلام کے سانچے میں ڈھل جانا جہالت ہے، اگر اسلام کے سانچے میں ڈھل جانا جہالت ہے تو سن لو حشر میں ایسی جہالت کام آئے گی۔ یہاں کے جھوٹے دعوے سب یہیں رہ جائیں گے لوگوں، یہاں کے جھوٹے دعوے سب یہیں رہ جائیں گے لوگوں، وہاں تو سچ کی قیمت ہے، صداقت کام آئے گی۔ جو شاطر ہے وہ اپنی چاپلوسی بھول جائیں گے، جو شاطر ہیں وہ اپنی چاپلوسی بھول جائیں گے، کب اس دربار عالی میں ذہانت کام آئے گی۔ حاضرین جمعہ، یہ بات ہم تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو انسان ہے یہ انسان جذبات کا مرکب ہے۔ اس انسان کے اندر بہت سارے جذبات پائے جاتے ہیں، بہت سارے ایموشنز پائے جاتے ہیں۔ انسان کے اندر محبت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، دشمنی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ڈرنے کا جذبہ ہوتا ہے، خوف کھانے کا جذبہ ہوتا ہے، بہادری کا جذبہ ہوتا ہے، کسی سے دشمنی کرنے کا، نفرت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ انہی جذبات میں سے، انہی ایموشنز میں سے ایک جذبہ جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے وہ افسوس کرنا ہے۔ انسان چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، افسوس ضرور کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر فطری طور پر یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ تجھے افسوس کے جذبات محسوس ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 1 اور 2 میں، لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں ان نفسوں کی قسم کھاتا ہوں جو ملامت کرتے ہیں، جو پچھتاوا محسوس کرتے ہیں، جو افسوس کرتے ہیں، میں ایسے نفسوں کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ یعنی معلوم ہوا کہ نفس کے اندر ایک عادت افسوس کرنے کی ہے، دل کی ایک عادت افسوس کرنے کی ہے۔ ہمارا دل پچھتاتا ہے چند چیزوں پر، اور اس دنیا میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں ہم بہت ساری چیزوں میں پچھتاوا محسوس کرتے ہیں، اور واللہ یہ دنیا کے پچھتاوے کبھی کبھار ہمیں فائدہ بھی دے کر جاتے ہیں۔ کہ کوئی انسان کسی غلطی پر پچھتائے، کسی نقصان پر پچھتائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پچھتانے کے بعد وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں آئے گا، دوبارہ وہی غلطی نہیں دہرائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مرتبہ پچھتا چکا ہے، ایک مرتبہ افسوس کر چکا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان افسوس کرتا ہے، اور یہ افسوس انسان کو سدھار سکتا ہے، یہ افسوس انسان کو بدل سکتا ہے، یہ پچھتاوا انسان کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایک اور جگہ ہے جہاں انسان پچھتاوا محسوس کرتا ہے، جہاں انسان افسوس کرتا ہے، جہاں انسان پچھتاوے کے الفاظ ادا کرتا ہے، کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب سید الخاطر میں، اذا انشقت السماوات وبرزت النیران وبرزت النیران، کہتے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹ جائیں گے اور جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، وازلفت الجنان، اور جنتیں بھی قریب لا لی جائیں گی، وَنَدِمَ الْعَاصِي عَلَى مَا عَمِلَ مِنَ الْعِصْيَانِ، اور اس دن ہر گناہ کرنے والا اپنے گناہوں پر افسوس کرے گا، اپنے گناہوں پر پچھتائے گا، اپنے گناہوں کی وجہ سے پچھتاوے والے جملے ادا کرے گا۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ دنیا میں بھی پچھتایا کرتا تھا، آخرت میں بھی پچھتا رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیاوی پچھتاوے کے بعد سدھرنے کا، سنبھلنے کا موقع ہوتا ہے، قیامت کے پچھتاوے کے بعد سدھرنے سنبھلنے کا موقع نہیں ہوتا۔ دنیا میں انسان افسوس کر لے، ہو سکتا ہے بدل جائے، ہو سکتا ہے نیک ہو جائے۔ آخرت میں انسان لاکھ افسوس کرے، لاکھ گڑ گڑائے، لاکھ پچھتاوے والے جملے ادا کرے، یہ تمام چیزیں، اس کا رونا دھونا، اس کا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر سر جھکا کر افسوس کرنا،
دنیا کی حقیقت کو پہچان کر اللہ کی کبریائی بیان کرنا، یہ کوئی چیز اسے قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 35009، کہتے ہیں ان شر الندامت ندامت یوم القیامہ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ بیکار، سب سے زیادہ انسان کو افسوس دلانے والے، سب سے زیادہ انسان کو پریشان کرنے والے پچھتاوے قیامت کے دن کے پچھتاوے ہیں۔ دنیا میں انسان کسی چیز کے کھو جانے پر افسوس کرے، ہو سکتا ہے دوبارہ حاصل کر لے، دوبارہ کما لے، دوبارہ جما لے، دوبارہ اپنی پراپرٹی بنا لے، کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو، انسان کے پاس ایک امید ضرور ہوتی ہے کہ میں ریکور کر سکتا ہوں، میں دوبارہ کوشش کروں گا، میں دوبارہ اٹیمپٹ کروں گا۔ دنیا میں انسان کے افسوس کے بعد ایک امید کی جھلک بھی ہوتی ہے، آخرت کے افسوس کے بعد امید کی جھلک نہیں ہوتی۔ آخرت میں پچھتاوا محسوس کرنے کے بعد کوئی انسان یہ خیال بھی دل میں نہیں کر سکتا کہ میرے اب بھی بچنے کے چانسز ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے خطرناک پچھتاوے قیامت کے دن کے پچھتاوے ہیں۔ یہ دنیا کے پچھتاووں کی طرح نہیں ہے، یہ دنیا میں افسوس کرنے والی چیزوں کی طرح نہیں ہے۔ قیامت کے دن کا جو پچھتاوا ہوتا ہے بڑا دردناک ہے، بڑا تکلیف دہ ہے۔ اور یہ پچھتاوے کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں؟ وہ لمحہ جہاں انسان کو قبر میں رکھا جائے، اس سے 3 سوالات پوچھے جائیں، وہ 3 میں سے کسی ایک میں بھی ناکام ہو جائے، کسی ایک میں بھی ناکام ہو جائے۔ انسان جب قبر کے سوالات میں ناکام ہو جاتا ہے، اسی لمحے سے اس کا پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ اب تجھے قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ کے غضب کا سامنا کرنا ہے، تجھے ہمیشہ کی جہنم میں جانا ہے، تجھے جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جب اسے قبر میں بتا دی جاتی ہیں، یہیں سے اس کا پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے۔ جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا، اس کی قبر سے نکالا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 50/2 میں ارشاد فرماتا ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے، کیوں ہمیں اٹھایا گیا ہماری قبروں سے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اب ہمیں اللہ کا غصہ دیکھنا پڑے گا، ہمیں جہنم کا شکار ہونا پڑے گا، کیوں ہمیں اپنے قبر سے اٹھا لیا گیا؟ انسان وہیں سے افسوس کرنا شروع کر دیتا۔ یعنی پہلا افسوس تو یہ کہ ہمیں قبر کے عذاب دے تو اللہ کا غصہ مت دکھاؤ، ہمیں یہی رہنے دو، ہمیں قبروں سے نہ نکالو۔ انسان پچھتانا شروع کر دیتا ہے، بڑی تکلیف کے آگے چھوٹی تکلیف کو بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے، فائدے کا سوچنا تو دور کی بات ہے، بچنے کا سوچتا نہیں، سوچتا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونے سے بہتر ہے قبر کے عذابات کو جھیل لیں۔ انسان کے پچھتاوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کائنات میں جو بھی انسان مرتا ہے، چاہے نیک ہو چاہے گناہگار ہو، چاہے نیکوکار ہو چاہے بدکار ہو، رسول اللہ کی حدیث بتاتی ہے کہ ہر کوئی افسوس کرے گا، ہر کوئی پچھتائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی حدیث نمبر 2403، ابن حجر رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ، کبار علماء اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں، ما من احد یموت الا ندم، جب بھی کوئی انسان مرتا ہے، چاہے نیک ہو چاہے گناہگار ہو، افسوس ضرور کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، قالوا ومن ندامت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کیا افسوس ہے، وہ کیا افسوس ہے جو نیک انسان بھی کرتا ہے برا انسان بھی کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کان محسنا ندم الا یکون ازدادا، اگر وہ نیک تھا تو قیامت کے دن پچھتائے گا کہ کاش میں نے تھوڑے اور زیادہ عمل کر لیے ہوتے، کاش میں نے تھوڑی اور زیادہ نفل چیزیں ادا کر لی ہوتی، کاش میں نے تھوڑے اور زیادہ صدقے ادا کر دیے ہوتے۔ نیک انسان پچھتائے گا اس اعتبار سے کہ وہ سوچے گا مجھے اور زیادہ عمل کر لینا چاہیے تھا، مجھے اور نیکیاں کما لینی چاہیے تھی۔ وَإِن كَانَ مُسِيًّا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ نَزْعًا، جو برا انسان ہے، گناہگار ہے، افسوس کرے گا کہ میں نے یہ حرکتیں کیوں کر لی، میں نے نمازیں کیوں چھوڑ دیں، میں کیوں اللہ کے قریب نہیں آیا، میں کیوں قرآن پڑھنے کی طرف نہیں آیا، میں نے کیوں صدقہ نہیں کیے،
جو برا انسان ہے وہ افسوس کرے گا کہ میں نے عمل کیوں نہیں کیا، میں نے اتنے گناہ کیوں کر لیے۔ اور اگر عمل کی بات آئی ہے تو آپ سن لو کہ سب سے پہلا پچھتاوا جو انسان کو ہوتا ہے، سب سے پہلا پچھتاوا وہ عمل کا پچھتاوا ہے، عمل نہ کرنے کا پچھتاوا ہے، جو انسان سب سے پہلے محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 90 پر 9 اور 100 میں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری جوانی ہے، ابھی ہمارے اندر طاقت ہے، ابھی ہم کما سکتے ہیں، ابھی ہم جما سکتے ہیں، ابھی ہم بہت سی چیزیں پلٹ سکتے ہیں، یہ عمر ہے کمانے کی، یہاں کما لی جائے، یہاں مال جما لیا جائے، یہاں پر ہی ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں کر لینا چاہیے۔ رہی عبادتوں کی بات، رہی نمازوں کی بات، رہی نمازوں میں پابندی کرنے کی بات، رہی نماز فجر کی بات، رہی نماز عشاء کی بات، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد جیسے ہی گھر بن جائے گا، جیسے ہی شادی بیاہ ہو جائے گا، جیسے ہی ہماری ضروریات ختم ہو جائیں گے، ہم ضرور پابندی سے نماز شروع کر لیں گے، ہم ضرور پابندی سے اللہ رب العالمین کے قریب چلے جائیں گے، ہم اس کے بعد کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، اس کے بعد کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ کتنے لوگ ایسا سوچتے ہیں، کتنے لوگ ایسا سوچتے ہیں دنیا میں۔ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد اسی میں مبتلا ہے۔ وہ لوگ پہلے کمانا چاہتے ہیں، پہلے کچھ جمانا چاہتے ہیں، پہلے کائنات میں اپنے آپ کو دنیا میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، قال رب ارجعونی، اللہ مجھے چھوڑ دے تھوڑے وقت کے لیے، میرا ارادہ تھا سدھرنے کا، میرا ارادہ تھا نمازی بننے کا، میرا ارادہ تھا بدل جانے کا، میرا ارادہ تھا مسجد آنے کا، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی جلدی موت آ جائے گی، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا تو اتنی جلدی مجھے بلا لے گا، میں تو یہ سوچ کر اتنی زندگی گزار رہا تھا کہ پہلے کچھ کما لیں گے پھر ضرور نمازیں پڑھیں گے، اللہ میرا پورا ارادہ تھا نمازی بننے کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، اس سے کہے گا لعلی اعمل صالحا بما ترکت، کلا، اللہ کہے گا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، اب تو کتنا بھی پچھتا لے تجھے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ تیرے جملے صرف جملے رہیں گے، تو کتنا بھی رو لے، تو کتنا بھی گڑ گڑا لے، تو کتنا بھی معافی مانگ لے، تو کتنا بھی زیادہ افسوس کا اظہار کر لے، تو چاہے کتنی بڑی بڑی باتیں بنائے کہ میں ضرور نمازی بننے والا تھا، میں ضرور روزے دار بننے والا تھا، میں ضرور نیک بننے والا تھا، تو کتنے بھی جملے ادا کر تجھے یہ چیزیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ یہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد سیدھا قیامت میں جانا ہے۔ اعلان ہو جاتا ہے، اس انسان پر کیا گزرے گی جو واقعیتاً نیک ہونا چاہتا تھا، جو واقعیتاً نمازیں پڑھنا چاہتا تھا، بس وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کرنے میں لگا تھا، گھر بنانے میں لگا تھا، اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانے میں لگا تھا، ہوا یہ کہ نیک بننے سے پہلے موت کا فرشتہ آ گیا۔ عمل کو لے کر انسان بڑا پچھتاتا ہے، جو عمل وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جس کا موقع ملنے کے باوجود نہیں کر پاتا ہے، ایسے عمل کو یاد کر کے بڑا پچھتاتا ہے انسان۔ اور بالخصوص قرآن مجید میں صدقے کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ منافقون آیت نمبر 9 سے 11 میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کر لو، اس مال میں سے صدقہ کر لو، کیونکہ تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تم اس وقت میں بڑبڑاتے ہو، تم اس وقت میں بولنے لگ جاتے ہو کہ اللہ ایک بار صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں، اللہ آخری ایک موقع دے دے میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اللہ آخری ایک موقع دے دے میں اپنا مال دوسری جگہ لگانا چاہتا ہوں، تیرے راستے میں لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم لوگ اللہ کے سامنے پچھتاوے کے جملے ادا کریں گے موت کی قریب میں صدقے کو لے کر کہ اللہ ساری زندگی صدقہ نہیں کر پائے، اللہ ایک موقع دے صدقہ کر کے آؤں گا، ایک سانس زیادہ دے میں وصیت کر کے آؤں گا، ایک لمحہ مجھے زیادہ دے دے میں صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں۔ مرنے کے قریب میں انسان یہ جملے اللہ تعالیٰ سے ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے پچھتاوے والے جملے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نہیں، جب ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کسی کی موت کا، ہم اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا کرتے، چاہے تو کتنا گڑ گڑا لے، چاہے تو کتنا رو لے،
جو تو نے کر لیا وہ تو نے کر لیا، اب تیری کتنی بڑی خواہش کیوں نہ ہو تجھے عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ انسان اعمال کو لے کر بڑا پچھتاتا ہے، اور جب بات پچھتانے کی آئی ہے تو یہ بات آپ جان لیجئے کہ قیامت کے دن کا سب سے بڑا پچھتاوا، قیامت کے دن کا سب سے عظیم پچھتاوا ظاہر سی بات ہے شرک کرنے والوں کا ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، واللہ العظیم قیامت کے دن سب سے بڑا پچھتاوا تو ان لوگوں کا ہے۔ یہی لوگ سب سے زیادہ پچھتائیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 42، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ بندہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا، جب جہنم کو دیکھے گا، جنت کو دیکھے گا، اللہ کے غصے کو دیکھے گا، قیامت کے مناظر کو دیکھے گا، اس کی زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکلے گا، بندہ کہے گا کاش ہم نے دنیا میں شرک نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں کسی دوسرے لوگوں کی باتیں مان کر خبروں پر سجدے نہ کیے ہوتی، کاش ہم نے دنیا میں کسی دوسرے کی باتیں مان کر کسی دوسرے پر نظر و نیاز نہ چڑھائے ہوتی، کاش ہم نے دنیا میں شرک نہ کیا ہوتا۔ انسان کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا۔ اور حاضرین جمعہ، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں باقاعدہ دنیا میں بتایا گیا تھا، جنہیں باقاعدہ دنیا میں قرآنی آیات پڑھ کے بتایا گیا تھا کہ لوگوں جو مر جاتا ہے وہ سن نہیں سکتا، لوگوں تمہارے اولیاء تمہیں قیامت کے دن بچا نہیں سکتے، لوگوں جو انسان دنیا سے چلا جائے اس سے تم مدد نہیں مانگ سکتے، جو مر جاتا ہے وہ خود کمزور ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے وہ خود پریشان ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے وہ خود اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں انہیں بتائی جاتی ہیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے، قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو جتنا بھروسہ قبر والے پہ ہوتا ہے قرآن والے پہ نہیں ہوتا، اللہ پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو لایا جائے گا قیامت کے دن، جہنم کے اطراف کھڑایا جائے گا، جہنم کے بالکل کنارے میں کھڑایا جائے گا۔ ان کو جہنم میں ڈھکیلنے سے پہلے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 27، وَلَوْ تَرَى، اے نبی جب تم دیکھو گے اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، یہ لوگ جہنم کے قریب جب کھڑے ہوں گے ان کی زبانوں سے ایک جملہ نکلے گا، اللہ ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، تیری ایک بھی آیت کو نہیں جھٹلائیں گے، تیری ایک بھی آیت کو نہیں جھٹلائیں گے، ایک موقع دے دے، صحیح معنوں میں مومن بن کے آئیں گے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دوسروں کی باتیں مان کر ہم نے قرآنی آیت کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے پیغام کو ہم نے زیادہ سیریس نہیں لیا، اللہ ایک موقع دے، ایک موقع دے۔ ہم جہنم میں نہیں گرنا چاہتے، ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، اس مرتبہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، صرف قرآن کی بات مانیں گے۔ اللہ رب العالمین فرما دے گا کلا، یہ تو موقع نہیں ہے، یہاں تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک منظر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جو جہنمی لوگ جہنم میں گرنے سے پہلے ایک منظر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی جانور تھے، چرند پرند تھے، ان سب کو لا کر مٹی بنا رہا ہے۔ اس وقت کافر جہنم میں گرنے سے پہلے مٹی کو دیکھے گا، ان جانوروں کو دیکھے گا، اس کی زبان سے نکلے گا سورہ نبا آیت نمبر 40 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، اس سے بہتر تھا کہ میں دنیا میں جانور رہتا اور آج مٹی بن جاتا، اس سے بہتر تھا۔ انسان اگر اللہ نے بنایا ہے تو ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، اگر اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو اللہ ہمیں جنت بھی دے سکتا ہے، جہنم بھی دے سکتا ہے، یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہمارا اختیار ہے کہ آپ کس کے آگے جاتے ہیں، کس کے قریب جاتے ہیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے بھی کوئی انسان جہنم کے قریب کھڑا ہو کر افسوس کرتا رہے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں جانور ہوتا، کاش میں مٹی بن گیا ہوتا۔ ہم میں سے کسی کی ایسی نوبت نہ آئے، اس بات کا خیال رکھا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ حق اگر ہے تو صرف قرآن و حدیث میں ہے، کسی کی بات نہیں ماننا ہے، کسی کی بات نہیں سننا ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی چیز حقیقت بیان کر سکتی ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہے۔ اور جو لوگ باباؤں کے بھروسے بیٹھ گئے ہیں، اپنے مرشدوں کے بھروسے بیٹھ گئے ہیں، اپنے کسی بڑے پیر ولی کے بھروسے بیٹھ گئے ہیں،
کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان کے صدقہ طفیل میں آپ جنت چلے جائیں گے، آپ کو معلوم ہے یہ لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے پچھتاوے والا جملہ کیا نکلے گا؟ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کا خود کا ولی جہنم جا رہا ہے، جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کا خود کا پیر اللہ رب العالمین کے نزدیک ڈرا ہوا کھڑا ہے، جب یہ لوگ دیکھیں گے جس کی خبر کے سامنے یہ سجدہ کر رہے تھے وہ بندہ خبر سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 27، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 60 پر 6۔ ان کی زبان سے نکلے گا کاش ہم نے ان کی باتیں نہ مانی ہوتی اور قرآن اور حدیث کو اپنا لیا ہوتا۔ اس دن آپ کو یاد آئے گا، اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت کے دن بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے، اللہ اور رسول ہے۔ اگر اللہ کی بات آپ کو معلوم نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کسی پیر کے بھروسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قیامت کے دن آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا کاش ہم نے قرآن اور حدیث پر عمل کر لیا ہوتا۔ اور ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت تو ایسی بھی ہے جو کسی پیر اور پیر کے بھروسے تو نہیں ہے، کسی پیر اور مرشد کے بھروسے تو نہیں ہے، لیکن ان کی غلطی یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، لیکن جب بات حدیث کی آتی ہے حدیث کو سائیڈ میں رکھتے ہیں، امام کے پیچھے جاتے ہیں، امام کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اپنے ائمہ کے پیچھے پاگل ہیں۔ صرف کیوں؟ کیونکہ یہ جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح حدیث امام کی بات سے ٹکرا رہی ہے، یہ جو صحیح حدیث ہے اس میں جو پیغام مل رہا ہے وہ امام کی بات کے خلاف مل رہا ہے، لہذا حدیث کو سائیڈ میں رکھو، امام کے پیچھے چلو۔ یہ لوگ اپنے امام کے پیچھے چلتے جائیں گے اور کہاں رکیں گے معلوم ہے آپ کو؟ یہ لوگ وہاں رکیں گے جہاں ان کی زبان سے نکلے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 27، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے دنیا میں احادیث پر عمل کر لیا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں نبی کا طریقہ اپنایا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں کسی امام کے پیچھے پڑھنے کے بجائے صحیح احادیث کو اپنا مسلک بنایا ہوتا۔ ان لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ وہاں جا کر ہوگا، افسوس کریں گے اس بات پر کہ ہم نے احادیث کا انکار کیا، افسوس کریں گے اس بات پر کہ ہم نے امام کی وجہ سے صحیح احادیث کو چھوڑ دیا، افسوس کریں گے اس بات پر کہ جس امام کے پیچھے ہم چلے تھے آخر میں معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کا راستہ کچھ اور ہے، اس مسلک کا راستہ کچھ اور ہے۔ اس افسوس کے مقام کو آنے نہ دیجیے اپنی زندگی میں۔ جب صحیح حدیث آ جائے تو یہ آپ کا مسلک بن جانا چاہیے، جب قرآن آ جائے یہ آپ کا عقیدہ بن جانا چاہیے، اس بات کا اعلان ہو کہ قرآن میرا عقیدہ ہے اور حدیث صحیح حدیث میرا مسلک ہے۔ سارے ائمہ کا یہی قول ہے، سارے ائمہ کا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میرا مسلک ہے، امام ابو حنیفہ کا ماننے والا کہتا ہے ابو حنیفہ میرا مسلک ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں میں۔ امام شافعی کہتے ہیں صحیح حدیث میرا مسلک ہے، امام شافعی کو ماننے والا کہتا ہے کہ امام شافعی میرا مسلک ہے۔ یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط چیز ہے۔ مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اسے صرف قرآن بچا سکتا ہے، حدیث بچا سکتا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں بچا سکے۔ وہ لمحہ ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے جہاں جا کر ہم افسوس کریں کہ کاش ہم نے احادیث کو مان لیا ہوتا۔ حاضرین جمعہ، چوتھا پچھتاوا جو انسان کو ہوتا ہے وہ دوستی کو لے کر ہوتا ہے۔ یہ جو دوستیاں ہیں، یہ دوستیاں جتنی فائدہ مند ہیں کبھی کبھار اس سے زیادہ نقصان والی بن جاتی ہیں۔ دوستی بڑی نازک چیز ہے، دوستی بہت نازک چیز ہے۔ یہ دوستیاں قیامت کے دن انسان کو بہت زیادہ پچھتاوے کا شکار کر دیتی ہیں۔ یہ جو دوست ہے آپ کا دنیا میں، جس کے لیے آپ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اس کو بچانے کے لیے آپ کسی دوسرے کو پھنسانے کے لیے تیار ہیں، اس کے فائدے کے لیے آپ کسی تیسرے کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس کو بچانے کے لیے آپ جھوٹ بولنے کو تیار ہیں، آپ اس کے ساتھ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں، کتنا پیسہ کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ جتنا وقت بتانے کو ملے آپ بتا سکتے ہیں، دنیا گھومنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، ساری زندگی آپ نے وفاداری کے ساتھ دوستی نبھائی ہے۔ آپ کا سگا دوست ہے، آپ کا گہرا دوست ہے، آپ کا شقیق ہے، آپ کا بہت قریبی دوست ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الزخرف آیت نمبر 60 پر 7 میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جو تیرا جگری دوست ہے،
جس کے لیے تو جان قربان کرنے کو تیار ہے، جس کے لیے تو نے نمازیں چھوڑ دی تھی، جس کے لیے تو نے ہر چیز قربان کر دی تھی، اس کے ایک فائدے کے لیے تو نے جھوٹ بولا تھا، اس کو بچانے کے لیے تو نے دوسرے کو دھوکہ دیا تھا، یہ جو تیرا جگری دوست ہے، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن بنا دیے جاتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے وہ انسان جو دوست کی ہر تکلیف میں کھڑا رہتا تھا، قیامت کے دن اس کے ساتھ نہیں کھڑنا چاہتا، قیامت کے دن اس کی تکلیف میں شامل نہیں ہونا چاہتا، الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے۔ وہ لوگ جنہوں نے نماز کے لیے دوستیاں کی تھی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، سدھارنے کے لیے دوستیاں کی تھی، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے کسی سے محبت کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2560 پر 6، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جو نمازوں کے لیے دوستی کرنے والے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کی تھی، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے قریب آنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بنایا تھا۔ آؤ تم آج بھی دوست ہو، تمہاری دوستی آج بھی باقی رہے گی، آؤ میرے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بتانا مقصود بس اتنا ہے کہ آپ لوگ جب کسی انسان سے دوستی کرتے ہیں تو اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں، کیا آپ کا دوست تقوی والا ہے یا گناہگار ہے، کیا اس کے ساتھ رہنے سے آپ کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے یا خراب ہو سکتی ہے، اس بات کا خیال رکھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کہتے ہیں، ترمذی حدیث نمبر 2370 پر 8، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یہ جو دوست ہے یہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم میں سے کوئی انسان دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو، اگر تم کسی بے نمازی سے دوستی کرو گے تم بھی نمازیں چھوڑو گے، اگر تم کسی بد زبان سے دوستی کرو گے تمہاری زبان سے بھی گالیاں نکلے گی، اگر تم کسی جھوٹے انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تمہیں بھی جھوٹ کی عادت لگ جائے گی، اگر تم کسی سود خور کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ گے تمہاری زندگی میں بھی کسی نہ کسی طرح سود آ جائے گا۔ بس یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہتے، اور وہ منظر قیامت کے دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 میں کہ آپ اپنے سگے دوست کو اسے دیکھ کر آپ کی زبان سے نکلے گا، یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اس کے ساتھ زندگی نہ گزاری ہوتی، کاش میں اس کی مجلس میں نہ بیٹھا ہوتا، میں اس کے ساتھ نہ بگڑا ہوتا، اس کی وجہ سے میں بے نمازی بن گیا، میں پہلے نمازیں پڑھتا تھا، میری زبان اچھی تھی، میرے گھر والوں نے میری اچھی تربیت کی تھی، اس دوست کی وجہ سے میں نے اپنی زبان خراب کر لی، اس دوست کی وجہ سے میں نے دھوکہ دینا سیکھا، اس دوست کی وجہ سے میں دنیا میں بدکار بن گیا، گناہگار بن گیا۔ اس دوست کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی زبان سے نکلے گا، کاش میں نے تجھ سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں نے تجھے دوست نہ بنایا۔ اور واللہ اس دن آپ کو وہ لوگ بڑا یاد آئیں گے جو لوگ آپ کو توحید کی طرف بلاتے تھے، آپ سے دوستی کر کے آپ کو سدھارنا چاہتے تھے، آپ سے بات کر کے آپ کو نماز کی طرف لانا چاہتے تھے، آپ کو بدعات سے بچانا چاہتے تھے، سنت بتانا چاہتے تھے، آپ کو صحیح حدیث بتانا چاہتے تھے۔ ایسے دوستوں کو آپ قیامت کے دن دیکھیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ وہ عرش کے نیچے کھڑے ہیں، وہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں انبیاء اور رسولوں کے ساتھ، واللہ العظیم آپ کی زبان سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 70 پر 3، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں نے اس بندے سے دوستی کر لی ہوتی، کاش میں اس کی بات کو مان لیا ہوتا، یہ بندہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، مجھے بدلنا چاہتا تھا، کاش میں اس کے ساتھ چلا جاتا اس دن، کاش میں نے ان سے دوستی کر لی ہوتی، آج میں بھی اس کے ساتھ جنت میں جاتا۔ یہ دوستیاں بڑا پچھتاوا کراتی ہیں، یہ دوستیاں بڑا افسوس کراتی ہیں۔ دنیا میں کسے آپ دوست بنا رہے ہیں بڑے غور سے اس کی جانچ کیجئے، بڑے غور سے دیکھیے کہ آپ کا دوست کون بن رہا ہے۔ اور حاضرین جمعہ، پانچواں پچھتاوا جو انسان کو ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس نے اتنے گناہ کیوں کر لیے، اتنے گناہ اس سے کیوں ہو گئے۔ وہ ساری زندگی اس شوق میں تھا، اس وہم میں تھا کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو روزے دار ہوں، میں تو
ایسا انسان ہوں جسے توحید معلوم ہے، شرک معلوم ہے، حدیث معلوم ہے، سنت معلوم ہے، بدعت معلوم ہے، میں ایسا مسلمان ہوں، اور اس کا کبھی دھیان کس کی طرف نہیں گیا؟ گناہوں کی طرف نہیں گیا. میں کتنے گناہ کر رہا ہوں اس کی طرف کبھی اس کا دھیان نہیں گیا. وہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کو قیامت کے دن اس کے نام اعمال کا حساب دینے کے لیے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے، اور حساب و کتاب کے دوران یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں اس کی نیکیوں سے صرف ایک گناہ زیادہ ہے. ایک گناہ جس پر وہ دنیا میں غور نہیں کرتا تھا، فکر نہیں کرتا تھا. اس کی زبان سے نکلنے والی چغلی، اس کے دل میں بسا ہوا بغض، یا اس کوئی بھی ایسا کام جس کی طرف انسان زیادہ تر غور نہیں کرتا، اس کی زبان سے نکلنے والے جھوٹے جملے جہاں انسان زیادہ غور نہیں کرتا. وہ اپنی نمازوں کی وجہ سے خوش ہے، وہ اپنے روزوں کی وجہ سے مگن ہے، اور اسے کسی قسم کی فکر نہیں ہے. یہ انسان جب قیامت کے دن دیکھے گا کہ ہاں میرے پاس نیکیاں ہیں لیکن گناہ بس ایک زیادہ ہو گیا ہے نیکیوں کے مقابلے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 25، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. ایک گناہ جب آپ کے نام اعمال میں زیادہ نکل جائے آپ کی نیکیوں سے، آپ کے بائیں ہاتھ میں رجسٹر رکھ دیا جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب کسی انسان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال رکھ دیا جاتا ہے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے یہ نہ دیا جاتا، کاش مجھے نہ دیا جاتا. کون انسان؟ نمازیں پڑھنے والا انسان، روزے رکھنے والا انسان. ہوا بس یہ کہ ایک گناہ زیادہ ہو گیا. اس دن انسان کو معلوم ہوگا کہ نیکی کرنا جتنا ضروری تھا اتنا ہی ضروری گناہ سے بچنا بھی تھا. نیکیوں کی فکر کرنا جتنا ضروری تھا اتنی ہی فکر گناہوں سے بچنے کی فکر کرنا بھی تھا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب انسان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال رکھ دیا جاتا ہے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اس کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ کاش میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے بتایا ہی نہ جاتا کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. یا لیتہا کانت القاضیہ، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا قیامت کے دن کہتا ہے کاش جب میں مرا تھا اسی کو فائنل کر دیا جاتا، میرا جنت جہنم کے فیصلے تک مجھے نہ لایا جاتا، جہاں میں مر گیا وہی میری زندگی ختم کر دی. لوگوں گناہوں کی فکر کرنا بڑی ضروری چیز ہے، صرف نیکیوں میں آگے بڑھنا نہیں، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. ما اغنا عنی مالیہ کہے گا کہ میں نے جو زندگی گزاری مال کمانے کے لیے اس مال کی وجہ سے میں برباد ہو گیا. حلق عنی سلطانیہ، آج میری بربادی کی سب سے بڑی وجہ میری سلطنت بن گئی، میری جائیداد بن گئی، میری پراپرٹی بن گئی. اسی کی وجہ سے تو جھوٹ بولا تھا، اسی کی وجہ سے تو نمازیں چھوٹ گئی تھی، اسی زمین کی وجہ سے، اسی مال کی وجہ سے تو نیکیوں سے دور ہو گیا تھا، اسی مال کی وجہ سے تو روزے چھوٹ گئے تھے. انسان کے بائیں ہاتھ میں جب نام اعمال رکھا جائے گا تب یہ سارے افسوس سے معلوم ہوں گے، یہ پچھتاوے معلوم ہوں گے. اور حاضرین جمع، چھٹا اور آخری پچھتاوا بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ انسان آخرت کے دن اس بات کو لے کر پچھتاتا ہے کہ اس نے آخرت کی تیاری کیوں نہیں کی، وہ دنیا میں اتنا بزی کیوں ہو گیا، اس بات کو لے کر پچھتاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہاں تک ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو مجلسیں لگتی ہیں، جو بیٹھکیں بیٹھی جاتی ہیں، انسان دنیا کی ہر بیٹھک پر افسوس کرتا ہے کہ میں نے اتنی بیٹھکیں میں بیٹھا ہوں اور یہ تمام بیٹھکیں اس میں اللہ کا دور دور تک ذکر نہیں ہے. ہر وہ مجلس جس کو آپ بسم اللہ سے نہیں شروع کرتے، ہر وہ مجلس جس کو آپ دعا پڑھ کے ختم نہیں کرتے، ایسی ہر مجلس پر آپ افسوس کریں گے، ایسے ہر بات چیت پر آپ افسوس کریں گے، ایسے ہر بیٹھک پر آپ افسوس کریں گے کہ قیامت کے دن انسان کو جو سب سے بڑا افسوس ہوگا آخرت نہ بنانے کو لے کر، اللہ تعالیٰ اس کو یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ فجر آیت نمبر 24 میں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ تیار کر لیا ہوتا، آخرت کے لیے کچھ بنا لیا. اور حاضرین جمعہ یاد رکھیے یہی اصل چالاکی ہے، کہ چالاکی یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان 5 سال پہلے ایک زمین پر انویسٹ کرے، 5 سال کے بعد اس کو ڈبل قیمت پر بیچ دیں. یہ حقیقت میں یہ چیز چالاکی نہیں. کوئی انسان کوئی شیئر کم پیسوں میں خریدے زیادہ پیسوں میں بیچ دے، یہ چالاکی نہیں. کوئی انسان کوئی پرانی گاڑی کو اچھی بنا کر زیادہ قیمت میں بیچ دے، یہ چالاکی نہیں ہے.
کوئی انسان کوئی مال سستے میں خریدے اور اچھے دام میں مارکیٹ میں بیچ دے، یہ چالاکی نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی جوانی میں اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنا کر مر جائے، یہ چالاکی نہیں ہے۔ چالاکی تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ آخرت کی پراپرٹی بنائے، زیادہ سے زیادہ آخرت کی پراپرٹی کمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی حدیث نمبر 2450/9، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعدہ۔ رسول اللہ کہتے ہیں، لوگوں، چالاک انسان اصل میں وہ ہے جو دنیاوی خواہشوں کو پکڑے اور آخرت کی خواہش بڑھا کر کام کرنے لگ جائے۔ دنیا کی خواہش جب بھی پیدا ہوتی ہے اس کو مارتا ہے، آخرت کے خواہشات زیادہ پیدا کرتا ہے، آخرت کمانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اس سے زیادہ فائدہ مند انسان کون؟ اس سے زیادہ چالاک انسان کون؟ ہم دنیا میں اس کو چالاک سمجھتے ہیں جو کم پیسہ لگا کر زیادہ فائدہ وصول کرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بے وقوفی ہے، تمہارے اندر اتنی ہی چالاکی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری چالاکی تو یہ ہونی چاہیے کہ تم 60 سال محنت کر کے ہمیشہ کی جنت لے لو، تم 60 سال محنت کر کے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ، تم 40 سال عبادت کر کے ہمیشہ کی جنتوں میں چلے جاؤ۔ یہ اصل چالاکی ہے۔ تمہاری جو چالاکیاں ہیں یہ چھوٹی چالاکیاں ہیں، یہ اصل میں بے وقوفی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، والعاجز، اور بے وقوف انسان وہ ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، وہ انسان جو اپنے نفس کی ساری باتیں مانتا گیا، اپنے نفس کی ساری باتیں سنتا گیا، وتمنى علی اللہ، اور اسے امید تھی، کس بات کی امید تھی؟ کہ میں توحید پرست، میں توحید کا ماننے والا، اللہ تو میرے سارے گناہ معاف کرے گا، میرا جنت جانا لازم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اپنی خواہش کے مطابق اور اسے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے جنت دے گا، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ سب سے بے وقوف انسان ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جو دنیا روک کر آخرت بنا رہے ہیں، یا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جو دنیا بنانے میں لگے ہیں اور اللہ سے پوری امید لگا کر بیٹھے ہیں؟ کن لوگوں میں ہمارا شمار ہے؟ اللہ کے رسول کس کو پاگل کہتے ہیں، کس کو چالاک کہتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور قیامت کے دن یہ چیزیں آپ کو بڑا افسوس دلائیں گی۔ کاش ہم نے دنیا کمانے کے لیے آخرت برباد نہ کی ہوتی، کاش ہم نے دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو دھوکے کے حوالے نہ کیا ہوتا۔ ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ یہ افسوس آپ کریں گے کہ کاش ہم نے کاروبار کے لیے اپنی نمازوں کو نہ چھوڑا ہوتا، یہ افسوس آپ کریں گے۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم نے اپنی نمازوں کو نہ چھوڑا ہوتا، یہ افسوس آپ کریں گے۔ یہ نمازوں کا افسوس بھی بڑا ضروری غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مدثر آیت نمبر 40 میں کہ چند لوگ مسلمان جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان سے بات کرنے کے لیے چند جنتی لوگ آئیں گے، آ کر ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ہائے بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ توحید پرست انسان کیا بات ہے؟ توحید کو ماننے والے انسان کیا بات ہے جہنم میں جل رہے؟ ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے جہنم میں گرے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہاں سب کرتے تھے، توحید کو مانتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کاش نماز پڑھ لیتے، دنیا میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوتے۔ نمازوں کو لے کر بڑا پچھتائے گا انسان، بڑا پچھتائے گا۔ یہ نمازیں نہ پڑھنے والا اس بات کی امید نہ رکھے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو کر جنت چلا جائے گا۔ نمازیوں کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں، جو احادیث آئی ہیں، یہ سب ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ بے نمازی جہنم کا شکار ضرور ہوگا، بے نمازی جہنم میں ضرور جائے گا۔ ہو سکتا ہے بعد میں اس کے گناہ مٹنے کے بعد اللہ اسے جنت دے دے۔ بے نمازی کا معاملہ بڑا سخت ہے، نماز چھوڑنے والے کا معاملہ بڑا سخت ہے، فجر کو سونے والے کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اور اس دن آپ کتنا بھی رو لو، کتنا بھی پچھتا لو، کتنا بھی زیادہ افسوس محسوس کر لو، کتنا بھی اپنا عقیدہ مضبوط کرا لو، آپ کو کسی قسم کا یہ چیز فائدہ نہیں پہنچائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لا ينفع الندم حين ذاك فالندم حين يرى الانسان العذاب لا ينفعه۔ جب انسان کو اللہ کا عذاب دکھا دیا جائے اس کے بعد وہ کچھ بھی افسوس کرے، اس کا افسوس اسے فائدہ نہیں دے گا، اس کا پچھتانا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِنَّمَا يَنْفَعُ قَبْلَ أَن يَرَى الْعَذَابِ، انسان کو عذاب دیکھنے سے پہلے افسوس ہو جائے اسے فائدہ ہوگا۔ یعنی مرنے سے پہلے آج آپ بیٹھ کر افسوس کر لیں گے اپنی زندگی پر،
آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہیں اس پر، آپ نے جو گناہ کیے ہیں اس پر اگر آج آپ افسوس کر کے بدل جاتے ہیں، یہ آپ کو بہت بڑا فائدہ دے کر جائے گا۔ مرنے کے بعد آپ کتنا بھی افسوس کرو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت بس ایک کام ہے، جہنمیوں کا ایک نوٹڈ کام بتایا جاتا ہے قرآن و حدیث میں، ایک خاص کام بتایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے معلوم؟ رونا، پچھتا کر رونا، افسوس کر کے رونا۔ جہنم میں سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں، سب لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 4325، ان اہل النار، بے شک جہنمی لوگ، لیبکون حتی لو غزریت السفن فی دموعہم لجرت وانہم لیبکون الدم۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جہنمی، ان کا کام جہنم میں پچھتا کر روتے رہنا ہے، روتے رہنا ہے۔ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ رسول اللہ کہتے ہیں اگر کوئی ان کے آنسوؤں میں کشتی چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد صرف افسوس کا کام رہ جائے گا۔ وہ افسوس دنیا میں کر لیں گے، بچ جائیں گے، وہ افسوس دنیا میں ہو جائے گا، فائدے میں رہیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد آپ کی آنکھوں سے خون بھی نکل جائے، رو رو کر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، آپ کا رونا دھونا نہیں دیکھا جائے گا۔ تو حاضرین جمعہ، بتانا مقصود بس یہی ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں جن جن غلطیوں پر افسوس کر سکتے ہیں کر لیجئے، خود کو بدل لیجئے، اپنی زندگی میں سدھار لائیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، کیونکہ مرنے کے بعد آپ افسوس تو ضرور کریں گے لیکن اس کا فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، مجھے چھین لے غم دہر سے، فقط اپنے غم کا ملال دے۔